جب بات آئی ہے اسلامی معاشرے کی، جنتی معاشرے کی، مومنانہ سوسائٹی کی، تو دوستو ایک کام کرنا ہے۔ پہلی چیز، ہم اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ دوسری چیز، پوری کوشش ہو ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آئیں، صفوں میں کھڑے ہوں۔ اللہ کی قسم، نماز اگر جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، یہ نماز حق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ نماز شروع کرتے ہیں تکبیر سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز میں شامل ہو گئے، نماز آپ نے شروع کر دی۔ لیکن جب نماز کی تکمیل ہوتی ہے، نماز کا اختتام ہوتا ہے، تو نماز کی تکمیل کس پر ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ اپنے دائیں طرف والوں کو سلام کرتے ہوئے، دعا دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں میرے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے تم محفوظ۔ بائیں طرف آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف والوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی میرے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے محفوظ۔ اس جماعت کے ساتھ نماز یہ معمولی بات ہے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیوں سلام پھیرنے کے بعد صحابہ پر نظر گاڑتے تھے، کون آیا ہے کون نہیں آیا؟ اور جو پکا سچا نمازی ہوتا تھا، اللہ کے رسول نام لے کر پوچھتے تھے کہ جناب آج آنے والا کیوں نہیں آیا؟ تو یہ جو نماز ہے یہ خشوع پیدا کرتی ہے۔ میں تو آسان لفظوں میں یوں کہوں گا کہ اگر ہم مسلمان اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ خشوع کا دیا، خشوع کا چراغ ہمارے سینوں میں ہمیشہ جلتا رہے، تو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بھئی سورہ مومنون مکی سورت ہے، اس کی پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، مومن فائز المرام ہو گئے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کامیاب مومنوں کی 10 صفات بتائی ہیں۔ پہلی صفت کیا بتائی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز یہ قلب کے خشوع کا نام بھی ہے، یہ جسم کے خشوع کا نام بھی ہے، نماز دل کے خشوع کا نام بھی ہے۔ بھئی جب ہم نماز میں ہوتے ہیں، اللہ کی ہیبت کے سامنے، اللہ کے جلال کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے ہمارا دل جھکا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جب ہم نماز میں ہوتے ہیں، ہمارے اعضاء ڈھیلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں اور ہماری آواز گھٹی ہوئی سی ہوتی ہے۔ اگر آپ سورہ بقرہ اس کی آیات 45 اور 46 کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں مشکل سے مشکل حالات میں اگر تمہیں حوصلہ دینے والی چیزیں ہیں تو وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 صبر اور نمبر 2 صلاۃ۔ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایمان کے کھوٹے سے باندھ کر رکھنا۔ خواہشات کی آندیاں چلیں، تمہاری رسی ایمان کے کھوٹے سے ٹوٹے نہیں۔ جذبات کے طوفان آ جائیں، ذاتی مفادات کے جھکڑ چلیں، لیکن ہر موقع پر ایمان کے کھوٹے کے ساتھ تمہاری رسی بندھی رہنا چاہیے، یہ ہے صبر۔ اور دوسری چیز مشکل حالات سے لڑنے کے لیے وہ ہے نماز۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ مشکل حالات میں اگر تمہارے کوئی ہیلپر ہیں، مددگار ہیں، وہ صبر و صلاۃ ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، صبر بھی مشکل کام ہے، صلاۃ پڑھنا بھی مشکل کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے صبر بھی مشکل نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے صلاۃ بھی مشکل نہیں ہے جو خوف خدا اپنے اندر رکھتے ہیں، جو اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھتے ہیں، جو جواب دہی کا احساس اپنے اندر رکھتے ہیں، جو آخرت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں اس بات کا یقین ہے انہیں
خالق اور مالک سے ملنا ہے اور انہیں مرنے کے بعد، آنکھ بند ہونے کے بعد خالق اور مالک کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو دوستو، اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے، جنتی معاشرہ بنانے کے لیے، مومنانہ سوسائٹی قائم کرنے کے لیے ایک تو ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں، اور صرف نمازی نہیں، جماعت کا نمازی بنائیں۔ وہ ترمذی میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو معروف روایت ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے 40 دن نماز پڑھی فی جماعت، جماعت کے ساتھ، یدرکو التکبیرۃ الاولی، اور ہر نماز میں اس نے کوشش کی کہ تکبیر اولی میں وہ شریک ہو، آپ نے فرمایا 2 براءتیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ براءۃ من النار، جہنم سے اسے خلاصی دے دی جاتی ہے، وبراءۃ من النفاق، نفاق کا مرض اس کے دل سے کھرچ دیا جاتا ہے۔